बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब। अदील राजा साहब के कुछ गिले शिकवे हैं पिछली वीडियो के हवाले से, वो वीडियो के एंड में जाके बताएंगे। लेकिन आज जो डयाला जेल से जैसी खबरें आ रही हैं, इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, उमर अयूब साहब और राजा बिशारत साहब को गिरफ्तार करके ये मैसेज दिया गया कि आप किसी भी ओहदे पर बैठे हो, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये हुकूमत के लिए कोई स्पेस क्रिएट की जा रही है या पीटीआई के अंदर कोई नए चेहरों की आमद हो रही है कि पुराने चेहरों को हटवाओ और नया खून लाओ? क्या देख रही हैं इस सारी डेवलपमेंट को आप? और हलीमा खान साहबा ने जो कहा, इमरान खान साहब को एक पिंजरे में लाया गया, उनको देख के बड़ा दिल दुखा है। कुछ पुराने लोग भी जाके मिले हैं, उन्हें गिले शिकवे भी इमरान खान से दूर किए हैं। होने क्या जा रहा है? कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है या सिर्फ कॉर्नर किया जा रहा है पुरानी लीडरशिप को? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये जो अलीमा खान साहिबा वाली बात से पहले आगाज़ कर लेते हैं कि वो नेचुरली हमशीरा हैं, उनकी बहन है, ज़ाहिर है उनको दर्द है इस बात का कि उनके भाई जो है वो इतने अरसे से, और उनके खिलाफ केसेस क्या बनाए गए हैं वो भी सबके सामने है। बोगस केसेस थे, दे डिडंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, और जिस तरह से कंक्लूड होते हुए नजर आए, और फिर अब मजीद चार्जेस का सामना, मजीद केसेस का सामना, और किस बात पे कि वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है उसको अपहोल्ड किया जाए, और वो वही हुकूमत बहरहाल कर सकती है ना कि जिसके पास एक लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी जिसके पास हो, और जो रूल ऑफ लॉ का वो निफाज चाहते आइडियली देखना चाहते हैं, वो रूल ऑफ लॉ नेचुरली नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर होता तो उसका पहला ही प्रिंसिपल ये था कि जो लॉज हैं वो मेरे, आपके और हुक्मरानों पे, सब पे इक्वली अप्लाई करते हुए दिखाई दें। सो बहरहाल वो तो चीज़ नहीं है अलीमा खान साहिबा का, और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो सबके सामने ही है। दूसरा जो आपने बात की है, ये जो सेटअप एक, और इमरान खान साहब के खिलाफ, उनकी जमात के खिलाफ एक इंडिकेशन मिलती है आज जो उन्होंने 5 रुकनी कमेटी और टीम जो है वो, जी इमरान खान साहब ने वो टीम बनाने का फैसला किया, बनाने का ऐलान हुआ फैसल चौधरी साहब के थ्रू, और उसी में उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं शामिल किया। सो दिस इटसेल्फ वाज वेरी अलार्मिंग, बिकॉज जिस किस्म की डेवलपमेंट्स ओवर द टाइम नजर आ रही थी, और आज तो बाकायदा अलीमा खान साहिबा, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकबर राजा साहब तीनों आमने सामने नजर आ रहे थे। और किस बात पे कि जी हलाकतों की तादाद के हवाले से जो मुतजाद एक बयानात नजर आ रहे थे, तजाद देखा जा रहा था, तो उस हवाले से लेकिन चमगोइयां हो रही हैं नए चेहरों की, जहां पर एक तरफ बात हो रही है नए चेहरे, एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं। फैसल वावड़ा साहब अचानक से तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके दिल में इतना सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान साहब के लिए, वो टोन डाउन नजर आए, काम डाउन होते हुए दिखाई दें, उनका एक बड़ा एग्रेसिव उनका एक स्टांस नजर आता है, तो नेचुरली उनको कहीं ना कहीं से इशारे मिले। बट इंटरेस्टिंगली हमेशा से यही देखा गया है, वो कुछ ना कुछ एक मल्टीपल, एक होता है ना स्ट्रैटेजीज के साथ दीगर सारी सियासी जमातों को एक काम पे लगा दिया जाता है, और वो उस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसको एग्जीक्यूशन की, उसके लिए वो सारे बड़े अवामिल जो है वो कार फरमा नजर आते हैं, वो लोगों के अब सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगेन न्यूज जो है वो टाइटन होते हुए दिखाई दे रही है उनके गिर्द, और इसका आपको अंदाजा आज इंडिकेशंस मिली गई। जो जीएचक्यू हमला केस है उसमें वर्द जुर्म का आयद होना शायद लोगों पे कर दी गई। दूसरी जानब मौलाना के घर के बहुत चक्कर लगाए जा रहे हैं। बिलावल आए कल, उसके बाद आज फैसल वावड़ा आए, फिर राना सनाउल्लाह आए, फिर ईवान सदर में एक बैठक हुई बिलावल की और इसहाक डार साहब की। ये सारी बैठक के दरमियान लगता है कोई बड़ा मंसूबा बन रहा है, कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। मार्च अप्रैल का नाम भी लिया जा रहा है, होने क्या जा रहा है? अच्छा, इस पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जी इस्लामाबाद में जो गप चल रही है वो ये है कि माइनस इमरान फार्मूले पे काम हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है भाईजान के जो 26 नवंबर का जो ब्लो बैक है ना, वो अभी तक हुकूमत से संभाला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो रोज़ एक नई स्टोरी भी इन्वेंट की जा रही है। आपने देखा है वो भागा भागा जा रहा है जी, जो समझदार है वो समझ के ना समझे तो समझे, समझ किसी को कुछ आ नहीं रहा, खुद भी समझ नहीं आ रहा। एक कह रहा है पीछे से कि फैसल वाडा फारिग है, फैसल वाडा कह रहा है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, बिलावल से मिल रहा है, मौलाना से मिलने जा रहा है, उससे मिलने जा रहा है। मौलाना साहब ने उनको क्या देना है फैसल वाडा को, किस जमात से? पहले तो मौलाना साहब ने पूछा होगा ना कि भाई आए आप सेनेटर हैं, आज़ाद सेनेटर हैं, किसके? या तो वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जो वोट लेके गए होते वो शॉपर में डाल के साथ लेके हुए, सर मैं आ गया हूँ आपके पास, ठीक है फैसल वाडा साहब। तो या तो ये हो रहा हो। तो इस टाइम पे जो गप ये चल रही है, जो क्लेम किया जा रहा है वो ये है कि गौहर साहब जो है उनको शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी का चेयरमैन तस्लीम कर ले, अगर सर्टन बातों पे चीज़ें एग्रीमेंट हो गया, और उसके बाद माइनस इमरान एक फार्मूला तय किया जाएगा जिसमें तहरीक इंसाफ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगी। 5 से 6 के करीब वजारतों की भी बात की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है नाउ इट हैज़ बिकम अ वेरी बैड ब्रांड, सो वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट।
تو بیس لائن اس کی ساری جو ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ ہے. ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈسکشن ٹی وی پہ تو خیر پہلے بھی ڈسکشن تھی, ڈسکشن ہٹائی جائے, ذرا 26 نومبر کے میسیکر سے سوال سے بچا جائے کہ گولی کس نے چلائی تھی, اس کے لیے قوانین بنائے جائیں, سب کو گھسیڑا جائے جیلوں میں, جو بھی کیا جائے, لیکن اس سے بچا جائے. تو اس ٹائم پہ کوشش مینلی یہ نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے 26ویں ترمیم کے وقت تو ان کے ووٹ درکار تھے, ابھی ان کی زنبیل میں کیا ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ, مسلم لیگ نون کے نمائندے اور پیپلز پارٹی کے نمائندے چل کے ان کے گھر جا رہے ہیں؟ یہ مدارس رجسٹریشن بل تو نہیں ہو سکتا. کیا آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس ساری جو چکر لگائے جا رہے ہیں مولانا کے گھر میں, کیا کچھ پکتا ہوا آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ کچھ ہونے جا رہا ہے پی ٹی اے کے خلاف, کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے یا کچھ چینج آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی تو بازداشت ہم نے گزشتہ سال سے ہی ہم سن رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب زرداری صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے ان کو الیکشنز میں بہرحال نظر آ رہا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کی کوئی سمپل میجورٹی نہیں ہوگی, تو لہٰذا ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ وہ بنتا پریڈکٹ کر رہے تھے, وہ بنتا دیکھ رہے ہیں. بٹ بہرحال معاملات کس طرح اب نظر آ رہا ہے, نون لیگ کو آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ رکھا, نون لیگ سے معاملہ چلے نہیں. اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں, میں اس کو ایک اسپیس کے طور پہ نہیں دیکھتی کہ اگر نون لیگ کو مزید اگر کوئرسیو میجرز لینے کے لیے اگر بولا جا رہا ہے یا ان کو باقاعدہ طور پہ ہدایت, اب تو وہ جو ڈکلیریشن سامنے آئی ہے اس میں تو ان کو بولا گیا ہے کہ اٹس امپیریٹو کہ آپ نے قوانین جو ہے وہ پروپیگیٹ کرنے ہیں, آپ نے بنانے اور آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے. کس لیے؟ کیونکہ آپ نے پروپیگنڈا جو ہے جو پولیٹیکل عناصر کا بھی جو ذکر ہوا ہے اس ڈکلیریشن میں, سو باقاعدہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کروانا ہے. بری کون سا چہرہ ہمیں برا نظر آ رہا ہے عوام کے آگے, وہ نون لیگ ہے. پیپلز پارٹی اون نہیں کرتی ہے. ویسے اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, نون لیگ سے کروانا کیا ہے, نون لیگ بیچارے کے پاس ہے کیا؟ اصل پرابلم تو یہ نون لیگ کے پاس ہے کیا. وہ کوئی بڑک مارے شہباز شریف کو پوری رات ان کو نیند نہیں آئے گی آج رات کو, آج میں نے امپلیمنٹ نہ کیا تو میں سوؤں گا کیسے, میں کیا کروں, میں کیسے امپلیمنٹ کروں یہ سب کچھ جو مجھے کہا گیا ہے. نون لیگ کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ رانا ثناء اللہ بیٹھ کے ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے ہیں جی ہم تو اداروں کے ماتحت ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ سڑک پہ ان کو روک لیتے, وہ 4 گھنٹے ادھر ٹریفک میں بیٹھے رہتے ہیں, گاڑی میں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی مجھے جان دو, میں وزیر ہے, مجھے جانے دو. تو نون لیگ نے تو بالکل ہی سیاسی کیپٹل اپنا جو ہے تباہ و برباد کر دیا. مریم نواز کا ٹویٹ دیکھیں, وہ ایک شیر کی ہے جنریٹڈ, وہ بتا رہی شیر دھاڑ ہے. آپ ذرا صرف یہ چیک کریں جو آپ کو بول رہے تھے کل جاوید ہاشمی صاحب, وہ کہہ رہے تھے بھائی جان کہ یہاں پر سبھی عوام دشمن ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی عوام دشمن ہے, حکومت بھی عوام دشمن ہے. 66% آف یور پاپولیشن از یوتھ. اسد عمر صاحب کاشف عباسی کے پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے بھائی جان جس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں, یہ نوجوان یہ 40 سال اگلے 40 سال 4 دہائیاں یہ فیصلہ کریں گے, ڈیسیژن میکر ہوں گے. یہ نون لیگ کو مر جائیں گے. جاوید لطیف نے کہا جی اداروں پہ ٹکے کا اعتبار نہیں ہے نوجوان تک. میاں جاوید لطیف سہولت کاری کے باوجود تمام تر وہ اعتماد نہیں جیت سکے. دا پیپل آر گیٹنگ ڈس اورینٹیڈ. آپ لوگوں نے وہ چکر چلائے ہوئے جو یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے, میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو بھی اب اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ کچھ وزراء کی چھانٹ پریڈ کی گئی ہے کہ بھائی جان الجزیرہ آپ سے رابطہ کرتا رہے سٹوری کرنے کے لیے, بی بی سی کر رہا ہے, تو آپ کدھر انفارمیشن منسٹر بڑی بھی تھی, اتنے بڑے بڑے ونگ بنے ہوئے ہیں, ڈیجیٹل ونگ بنے ہوئے ہیں, لاکھوں روپے تنخواہیں دے رہے ہیں آپ لوگ, نئے بندے بھرتی کیے, موقف کیوں نہیں دیا کسی نے جا کے؟ عطا طاہر صاحب کو بھی کہا گیا کہ بھائی جان آپ فون نہیں اٹھاتے, ابھی آپ وہ ٹک ٹاکر بنے ہوئے شہباز شریف کے سویگ والی ٹویٹیں کر رہے ہوتے ہیں, اگلوں نے سٹوری کر کے آپ کو چھنڈ کے رکھ دیا, انہوں نے سارے حقائق سامنے لے کے آگے. ابھی تو وزراء ماننا شروع ہو گئے نا جی, بڑا انفارچونیٹ ہے. وہ اصل میں جی گولی کٹی پہاڑی کے مقام پر چلی تھی, وہ چلتی چلتی یہاں پر آگے بھائی بندہ پمس میں داخل ہو رہا ہے, بندہ پولی کلینک میں جا رہا ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہاں کے بن رہے ہیں. ان کے لیے میرے خیال سے سپریس کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے, یہ حقائق کو جو ہے وہ چھپا نہیں پا رہے ہیں. اور اس کے لیے اور مزید ان مووز میں نا جہاں پر آپ مزید اس کو دبانے کی کوشش کریں, اس میں اور بھی یہ برے نظر آ رہے ہیں. کبھی بھی ایک حکومت جو ہے جو کلیم کرے اگر کہ عوام کے ووٹ سے اگر آئی ہے, تو وہ کبھی بھی اس قسم کی حربے استعمال نہیں کرتی. اور اب تو واقعی میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ آپ کے پوری معاشرتی جو تقسیم کی بات ہو رہی ہے, جو سوشل ڈویژن کی بات ہو رہی ہے, یہ کر کون رہا ہے؟ یہ جو تمام ان ایلیمنٹس کو فروغ دے کون رہا ہے؟ یہ موجودہ حکومت ہی نظر آ رہی ہے. اور اسٹرنجنٹ لاز, یہ سخت قوانین آپ کے پاس آلریڈی, آپ کے ملک کا باہر جو سرمایہ کار بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے ملک کو کیسے دیکھ رہا ہے کہ ایک اوور ریگولیٹڈ آپ کا ایک ملک ہے جہاں پر وہ سرمایہ کاری کس لیے وہ لے کر آئے گا؟ یہ ریگولیشن دیکھیں, یہ ریگولیشن کس کے لیے ہے؟ یہ ریگولیشن صرف ایک سیاسی جماعت کے لیے ہے. اور یہ ریگولیشن جو سیدھا بولتا کوئی صافی, یہ ٹی وی پہ فیک نیوز روز چلتی ہے,
ٹکا کے چلتی ہے, درجنوں کی تعداد میں چلتی. بشرا بی بی گرفتار ہوگی, علی امین گنڈاپور گرفتار ہو گیا, یہ چل گیا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, یہ خبر آ گئی, وہ خبر آ گئی. یہ ایسے ایسے انٹرویوز چلاتے ہیں جو میڈیا چینل نے کیے ہی نہیں ہوتے, کسی میڈیا چینل نے کیے ہوتے. وہ ایک ہی کالا مائک ہوتا ہے, وہی پھر رہا ہوتا ہے. یہ وہ انٹرویوز چلاتے ہیں. انہوں نے اتنی فیک نیوز چلائی ہے. وزرا عطا تارڑ نے فیک نیوز اپنی تصویر میں چلائی. وہ ڈی پی او اٹک جو آئنسٹائن ہے اس نے فیک نیوز تصویر میں اپنی پریس کانفرنس میں چلائی. وہ بندہ اڑ کے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس, وہ 4 اکتوبر کی پریس کانفرنس بھی اس بندے کے اوپر ہو چکی ہے, اس کے اوپر ڈی پی او اٹک بھی کر رہا ہے. وہ ہونا ان کا اپنا ہی ہے. اس بات میں بھی تضاد ہے. ایک طرف آپ بولتے ہیں جب امریکہ کی وہ کانگریس کی ہاؤس ریزولوشن 901 آتی ہے تو یہاں پر بولا جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ وہ جی یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, اس میں بیرونی ملک ممالک جو ہے وہ بالکل مداخلت نہیں کریں گے. پھر آپ یہیں پر اس معاملے پہ, پروٹیسٹ کے معاملے پہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ ان کو انگریزی میں احسن اقبال صاحب اور طارڑ صاحب جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے ان کو کہ ہوا کیا تھا. اچھا پھر یہی نہیں, ڈپٹی وزیر اعظم جو وزیر خارجہ بھی ہیں ساگدار صاحب, ڈپلومیٹس کو لے کے بیٹھ کے آپ پاکستان میں یہ بتا رہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے پروٹیسٹرز کو پر ٹیئر گیس شیلز جو ہے وہ برسائے تھے, ہم نے گولی نہیں ماری, ہم نے واٹر کینن کا استعمال کیا. اور اس میں سے مر گئے سارے. آپ ان کو بتا رہے ہو ان دی فرسٹ پلیس کہ آپ پروٹیسٹ الاؤڈ نہیں ہے آپ کے ملک میں, آپ یہ جمہوری ملک ہے, آپ کا جمہوری یہ اپروچ ہی نہیں ہے, آپ پروٹیسٹ روکتے ہو اور آپ پروٹیسٹرز کے اوپر اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہو. جب آپ کو امریکی محکمہ خارجہ بول رہا ہے آلریڈی اس کا ترجمان کہ آپ کو احترام کے ساتھ اپنے مظاہرین سے ڈیل کرنا چاہیے, تو نہ کہ آپ اس قسم کے کوئرسو میجرز استعمال کرو. آپ ڈپلومیٹس کو بیٹھ کے بریفنگ دے رہے ہو کس بات پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا اتنا ہے کہ ہمیں وضاحت دینی پڑی, پر کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کے ملک کا امیج انٹرنیشنل سٹیج پہ؟ مطلب اس کا کوئی سوچ رہا ہے؟ آج حامد میر صاحب نے طاہر عباس کا ایک انٹرویو کیا جی, آپ وہ ضرور دیکھیے گا. اس بندے کی آواز میں درد دیکھنا, وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ لے کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے پورا واقعہ نریٹ کیا کہ کیا ہوا, فوجیوں نے کہا آپ ہمارے بھائی, ہم آپ پہ گولی نہیں چلائیں گے. یہ امپیکٹ گورنمنٹ ابھی بھی نہیں سمجھ رہی, یہ بونگیاں مار رہے ہیں. ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یہ بندوقیں آتی ہیں, چاہے فوج کی ہو, چاہے پولیس کی ہو, چاہے رینجرز کی ہو. یہ دی جاتی ہے عوام کی حفاظت کرنے کے لیے, یہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ آپ عوام کو گولی مارے. وہ طاہر عباس کی آپ ضرور بات سنیں. وہ کہ آخر میں اس نے پتہ کیا کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ ان کو ہدایت دے, پتہ نہیں مجھے کیوں نیچے پھینک دیا, میں تو نماز پڑھا تھا, نماز کر رہا تھا, سارے نیچے نماز پڑھے تھے, میں اکیلا اوپر تھا, انہوں نے تو مجھے نیچے ہی پھینک دیا. اور وہ بالکل کانفیڈنٹ تھا کہ میں نے نیت کر لی تھی, تو اس کا اندازہ تھا کہ مجھے نہیں پھینکیں گے. نماز پڑھتے ہوئے بندے کو کون پھینک سکتا ہے؟ وہ آ کے دھکے مار رہے. تو 2 منٹ رک جا یار, وہ اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ مائنڈ سیٹ نہیں دیکھ رہے. ابھی کیا مسئلہ ہے, ابھی آپ کو پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ ابھی اسلام آباد میں انہوں نے ناکے پہ ناکا ہر جگہ پہ لگایا ہوا ہے. وہاں پر یہ بندے چیک کریں. آپ کے لوگوں کو خوف ہے بھائی جان کہ پولیس والا گولی مارے گا ہمیں. آپ کا چاکا 77 سال آپ لوگوں کو پٹی پڑھاتے رہے ہیں, آپ سب کو بتاتے رہے یہ ہماری حفاظت کے لیے, دے کین ناٹ شوٹ اس. ٹھیک ہے, ناؤ یو ہیو شاٹ دیم. تو آپ کا جو بھرم تھا ایک, وہ ٹوٹ گیا. اور آج بیرسٹر عقیل میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میں نے جب ان سے بولا کہ ناکے پہ آپ کے یہ آپ کی نظر سے گزری ہے یہ بات کہ ناکے پہ روک کے پولیس والے موبائل چیک کر رہے ہیں, پروفائلز لوگوں کی سوشل میڈیا کی چیک کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جی مجھے بھی سوشل میڈیا کے تھرو پتا چل رہا ہے. میں نے کہا وہ سوشل میڈیا کے تھرو جس کو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے, اور آپ کو بھی مطلب حکومت کے فوکس دیکھے کہ سوشل میڈیا پہ وہ چھانٹ رہی ہے چیزیں. اگر عمران خان کی تصویر ہمارے رپورٹر اعزمان مغل صاحب, انہوں نے باقاعدہ یہ رپورٹ کیا کہ اگر تصویر پکڑی جائے تو ان کو گرفتار بھی کیا. کل ایئر وائی کا ایک کوآرڈینیٹر ہے, لڑکا یہ ریسرچر ہے, اس کو روکو پختون تھا, اس کو لے کے اس کا موبائل لے کے چیک کرتے رہے. اس نے اپنا کارڈ دکھا کے جان چھوڑائی کہ بھائی چھوڑو میری جان. مطلب تماشے ادھر اس قسم کے. یہ اور لسٹ بھی تیار کر لی گئی ہے سیکیورٹی پرسنل کی, 128 لوگ ایگزیکٹلی, کہ جو اس دن ایبسنٹ تھے, جو اس دن معلوم ہے. ان میں ایک خاتون اہلکار ہیں جن کو نوکری سے برخاست کرنے کی تیاری کر لی ہے, نوکری سے برخاست. کیوں؟ کیونکہ اس کو جب سپیریئر نے کہا تھا کہ بھائی جان آپ کی ڈی چوک پہ ڈیوٹی ہے, تو اس نے کہا تھا سر میں نے لوگوں کو ڈنڈے نہیں مارنے, عورتوں کو نہیں مارنے. ہم بیسیکلی بلو بیک پولیس پہ بھی آتا ہے. یہ 2 سال سے آپ گھسیٹ رہے ہیں, لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کا پولیٹیکل بائس اتنا آبویس ہو کہ آپ پریس کانفرنس کر کے آپ سیاسی جماعت, ہاں سرکاری افسر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کے بعد سستے پلاٹ لے رہے ہیں. وہ ایک ملک میں حکومت بھی وہ آ کے اپنا بیان نہیں دے سکتے, سرکاری آفیسرز کو بنایا. وہ ایک سوری لیکن وہ امریکی, آپ کو یاد ہے نا وہ سابق ایک صدر تھیوڈور روزویلٹ جو 26ویں صدر تھے امریکہ کے, ان کا ایک کوٹ بڑا فیمس ہے کہ پیپل ڈونٹ کیئر ہاؤ مچ یو نو انٹل دے نو ہاؤ مچ یو کیئر. تو جب لوگوں کو تو احساس ہو چکا ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ عوام میں جا نہیں سکتے, وہ صحیح ان کو ان کے اوپوننٹس پہ چھیڑتے ہیں کہ آپ عوام میں جا کے تو دکھائیں, آپ جا کے دکھائیں کہ آپ کی کتنی. کل گئی تھی مریم نواز صاحب, انہوں نے پورا کالج ہی ڈھک دیا, وہ سٹیج یونیورسٹی بند کر دی انہوں نے. اچھا یونیورسٹی بند کر دی. پیارے بچوں,
प्यारे बच्चों, इस कैमरे के पीछे कोई नहीं है ना, वहां पर भी कोई नहीं था, Online अपने थी बंदे ला सारी। के यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन लैपटॉप और प्यारे आईटी सिटी बच्चों, और लैपटॉप मैं आपके लिए लैपटॉप लेके आईटी सिटी का मैंने क्या करना है जब मेरा इंटरनेट ही नहीं नहीं चल चलता। मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का छोटा भाई है, ही हैड अ ग्रेट 5-star रेटिंग ऑन फाइवर, उसका बेड़ा गर्क हो गया, ही हैड टू लीव कि भाई मैं इधर बैठ के नहीं काम कर सकता, मैं इससे बेहतर दुबई में बैठ के काम कर सही लूं, बात। मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं डिलीवर हो रहे, हर बंदा बहुत जलील हो लोग रहा है। छोड़ के जा चुके हैं और इनको अभी भी ये नहीं, अभी करामा भी साहब का ये व्लॉग भी अपलोड नहीं अभी होगा भी 6 इनकी- घंटे तक, अभी भी इनसे इनकी- चढ़ाया नहीं जाएगा नेट पे। जब तक मैं अपलोड करता हूँ खबरें आगे की आगे निकल अभी रही भी, होती लेकिन देखिए ना, इनसेंसिटिविटी और इंडिफरेंस के इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे लोगों के क्या जज्बात हैं, इनको क्या एहसास ये- हैं, अच्छा। ये रिबेलियस मोड में लोगों को लेकर आ रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं रिटेलिएशन भाई, के लिए लोगों को, कुछ और ये ऐसा- प्रोटेस्ट की इजाजत देने और ना देने की अच्छा। बात ही नहीं रहेगी, ये क्लैशेस के फॉर्म में अच्छा, एक बदल और सकते चीज हैं, इनको इंटरेस्टिंग realize चीज, मेरी करने की ऑब्जर्वेशन कह लें, खबर कह लें इसको। आज उमर अयूब साहब को इमरान खान की हदायत थी कि आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मुज़ाकरात के हवाले से आपने बताना है और मेरा ये पैगाम है, ये आपने देना है। ये उमर अयूब के सारे केसेस में बेल थी, जब ये बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने, सर आप गिरफ्तार हो गए, आप जरा चौकी आ जाए, और जो ऑलरेडी जमानत पर थे, जो जमानत पे था। वो कल हमारे रात के Interesting चीज प्रोग्राम ये में थे, बड़े कॉन्फिडेंटली आए थे। इंटरेस्टिंग चीज है, उमर अयूब हैज बीन टेकिंग अ वेरी वेरी हार्ड लाइन, ठीक है, बीन टेकिंग वेरी वेरी हार्ड लाइन, और बहुत दबंग अंदाज में बोलते ही चले आ रहे हैं, तो नाराजगियां तो होंगी, लेकिन उमर अयूब को बिठा लिया गया किस लिए? उमर अयूब साहब उस कमेटी को हेड कर रहे थे जी। आप ये देखें जरा, आप, मैं आपको जो पहले कह रहा था ना कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनकी जरा चेक करें मुलाकातें किससे हो रही हैं किससे नहीं हो रही। इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन वो इतना मालूमात रखते हैं कि उन्होंने आज गौहर को आउट किया, उमर अयूब को इन किया, उन्होंने कहा आ जाए उमर अयूब साहब। चंद दिन पहले तक भाईजान बैरिस्टर गौहर और 7 मजीद 2 अफराद ने जाके इमरान खान से मुलाकात की थी, वहाँ पर उमर अयूब साहब की बुराइयाँ करके उनको जुडिशल कमीशन से निकलवाने की साजिश की थी। उमर अयूब साहब को मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उमर अयूब साहब को पता चल गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा दे देता हूँ। सही, ठीक है, फैक्चुअली बता रहा हूँ कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ। आज उसी उमर अयूब को इमरान खान ने लाया है, उन्होंने कहा जी आप कमेटी में आ जाए, लेकिन इससे पहले कि मुज़ाकरात की कोई बात, वो मुज़ाकरात का मीम बोलते पुलिस उनको चुप के लेगी। तो देयर इज somebody somewhere who does not want to fix anything and who's benefiting And from also this. too little too late सबसे वाली ज्यादा बात भी है। खामोश कौन है इस वक्त पार्टी में? जितना जुल्म हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो पार्टी का चेयरमैन है, उसकी बड़ी पूरा असरार किस्म की खामोशी। वो अच्छा, That's the thing, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, गौर साहब बैठ के आके एक मासूम सा बकरी किस्म का इंटरव्यू देते हैं। कितने हॉस्पिटल में गौर साहब गए हैं? किसी भी नहीं। आप भाई तू पार्टी का चेयरमैन है, तेरे पास पूरी पार्टी है, नहीं, उन्होंने कहा तो था। तो क्या वो क्या करे, छोले बेच रहे हैं? अच्छा गौहर वो साहब जिस दिन धरना होता है, एहतजाज होता है, उस दिन सियासी कमेटी का इजलास करते हैं दिन 12 बजे, ताकि सारे एक बंद कमरे में महफूज रहे, वर्कर मार खाता रहे और अपनी मर्जी अच्छा करें। गौहर साहब के जो उनका एक रिस्पांस हमेशा से, ऐसी कोई क्राइसिस में तो चले पार्टी है ही, लेकिन जब भी ऐसी कोई नौबत आई है जो क्रिटिकल इनका एक जंक्चर पे, गौहर साहब के जो रिस्पांस होता है उसको बड़े क्लोजली और बहुत स्क्रूटनाइज किया जाता है। आपको याद होगा एससीओ कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी और इमरान खान साहब से मुलाकात की, जाहिर है तमाम जो कैदी 16 दिन उनके बंद कर दी बंद रखी गई थी, और फिर एक गारंटर और फिर वो जो गारंटी दी गई थी, तो उसके बाद भी जो डेवलपमेंट आई थी, जो पिम्स का आपको याद है, वो जो मेडिकल रिकॉर्ड जो जी, है सामने जी, आया था, बिल्कुल। वो गौहर साहब ही थे उन्हें जिन्होंने ट्वीट किया था। इंकिशाफ किया था ट्वीट के जरिए कि वो बिल्कुल ठीक है, सरकारी और रिपोर्ट को मान लिया था। सपोर्टर्स जो है, सपोर्टर्स को भी पैगाम भी दिया कोई गया बड़ा था। चीज होती है, गौहर साहब सुन लो। जबकि फैमिली मुझे याद है, नौरीन न्याजी साहिबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा है, मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था हमें बिल्कुल यकीन नहीं, और मैं खुद जाना चाहती जी, हूँ उसी दिन की लीडरशिप बात पे भाई लीडरशिप पे क्यों नौरीन न्याजी अडयाला जेल के बाहर अकेली उन्होंने खड़ी? सबसे पहले कहा ना, सबसे ये पहले- जो exact- इस्लामाबाद मैस्कर हुआ है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है, कोई रोल नहीं, सबसे पहले स्टेटमेंट ही नहीं किया। तो ठीक है, नहीं होगा रोल, तो फिर अब जुडिशियल कमीशन किससे मांग रहे हैं? फिर हुकूमत का रोल है। अगर हुकूमत का रोल है इसमें मेन, तो आपको पता है तो आप पर्चा कटा दें। आप वकील हैं, अभी तक FIR नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप, महंगे तरीन इस्लामाबाद के वकील हैं आप जब कोई बड़ा इवेंट हो जाए आप पत्थर के हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती आपने करना है क्या। हुआ जी, वो बम फट गए, गौर साहब किधर के, गौर साहब पत्थर के हो गए, 3 दिन बाद वो पिघलेंगे, उसके बाद उनको समझ आएगी, वो कहेंगे वो हुई नहीं, एंड तो गौर बहुत साहब इज busy था। एक्सट्रीमली इनएक्सेसिबल आल्सो। आपको एक आध चौक के अलावा गौर साहब कंफर्टेबल समझते भी नहीं अपने आप को कि कहीं जाए और वो सवालात को फेस करे। सो डोसाइल सा उनका एक बिहेवियर नजर आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली वो लोगों की नजरें उस चीज पे बिहेवियर से
طریقے نہیں چلتی, نہ ڈوسائل بیہیویئر والے لیڈر بنتے ہیں, نہ وہ آگے وہ لیڈر نہیں بنتے, لیکن میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ کنڈیوسیو اور سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل اور فیوریٹ. ہاں وہ فیوریٹ جو ہوتے ہیں وہ ایسی بات میں ذلیل ہوتے ہیں. پہلے ایسے بڑے بڑے فیوریٹ ہم نے ادھر دیکھے, شیخ رشید صاحب بھی بڑے فیوریٹ ہوتے تھے ایک زمانے. عمران خان نے شیخ صاحب کی مدد میں چمی لے لی ہے, یہ بھی خبر ہے ایک سب سے بڑی. انہوں نے آگے بڑے فخر سے بتایا. مطلب آج میں ویسے یہ امیجن کر رہا ہوں کہ سین کیا ہوگا کہ 1.5 سال بعد جو اولڈ گارڈ ہے پی ٹی آئی کا, جس نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی قسم اٹھا کے کہ پیسے لیے عمران خان نے ٹکٹ دینے کے, وہ آج کس منہ سے جا کر عمران خان کو, شیخ صاحب نے پیسے پورے کر لیے نا چما لے کے, شیخ صاحب نے چما دے کے پیسے پورے کیے نا اپنے ٹکٹ کے. تو یہ واپسی کے دروازے کھل رہے ہیں. محسن تھوڑا سا کہ آج مسرت چیمہ صاحبہ مل گئی, میرا نہیں خیال, فواد چودھری صاحب مل لیے, میرا نہیں خیال کہ واپسی کے دروازے اتنے آرام سے کھلیں گے. آپ یہ جو کر رہے ہیں خان صاحب, میرا خیال ہے خان صاحب باہر آ کے خود فیصلہ کیس ٹو کیس کریں گے. کچھ لوگوں کو خان صاحب نے واپس لینا ہے, لیکن آپ ذرا ریئیکشن دیکھیے گا جب یہ واپسی کے دروازے کھلنے کی باتیں ہوگی تو سوشل میڈیا پہ جو ریئیکشن ہوگا وہ دیکھیے گا. وہ عمران خان صاحب ایک ریکارڈ پر چیز ہے, ہاں ایک ریکارڈ پر چیز ہے جو لوگوں نے باہر کی ہے. بھائی ایک بڑا انٹرسٹنگ سا خان صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا, یہ شعور کا جن اب بوتل سے باہر آ چکا ہے, واپس نہیں آئے گا. خان صاحب تاڑے واسطے بھی واپس نہیں جائے گا, باہر آ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو جن باہر پھر ایبسلیوٹلی. کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ دروازے ابھی تک بند ہیں, یا شیخ رشید, فواد چودھری, ان کے لیے دروازے کھل گئے؟ نہیں, لائک دل سیٹ کے کیس ٹو کیس عمران خان صاحب اس بات کا خود فیصلہ کریں گے, لیکن یہ بھی خبریں ضرور آتی ہیں اور ان کے پارٹی ذرائع کی طرف سے یہ سامنے آتی ہے کہ عمران خان صاحب ان ملاقاتوں میں بھی اپنی جب ٹیم سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کا ضرور اظہار کچھ افراد کے حوالے سے جنہوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی ان کے بارے میں ضرور کہتے ہیں کہ ان کا ماضی میں ایک بڑا جارحانہ رول دیکھا گیا جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور بڑی ٹیک آن کرتے تھے اداروں کو. سو ایک رسپانس جس میں فواد چودھری کا بھی ذکر, کبھی علی زیدی صاحب کا بھی ذکر ہوا ہے کہ اگر تو کبھی آپشن دیے جاتے ہیں نا کہ فلانے کو اگر اس میں اگر ایک وٹنس کے طور پہ جو ہے اگر ایڈ کیا جائے تو علی زیدی کا بھی نام کبھی فلوٹ ہوا ہے, کبھی فواد چودھری, کبھی شری مزاری صاحبہ کا بھی ذکر بڑے تعریف کرتے ہوئے کیا گیا ہے. سو کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا اور ابھی بھی دیکھا جائے گا کہ لیڈرشپ مطلب ان کے لیے ابھی کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف میں لیڈرشپ کرائسس ہے. پنجاب جو کہ بیٹل فیلڈ ہے اس میں آپ کے کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ لیڈر, جو کہ ملک احمد بچر صاحب وہ لاہور سے نکلے ہیں ڈی چوک کے لیے, سرگودا میں کنو کھاتے ہوئے برآمد ہوئے. ایک اون عباس بپی صاحب ہے ساؤتھ پنجاب سے نکلے, برطانیہ سے برآمد ہوئے, ٹھیک ہے. بہت سی سٹوریز ہیں اور بہت سارے یہ بھی بات کی گئی تھی کہ اس دھرنے کے دوران, اس احتجاج کی کال کے دوران فیصل آباد میں بھی جو قیادت ہے وہ شادیاں اٹینڈ کرتی آئی ہے, کرتی رہی ہے راتوں میں, اور کھانے شانے کھائے ہیں. پھر بڑا کوئی کلب شلب کے وہاں پر جو الیکشنز ہو رہے تھے وہاں پہ بھی, چناب کلب کے الیکشنز میں بھی جی اس میں بھی شامل رہے ہیں. سو اس میں نظر آ رہا تھا کہ کسی کوئی اس کال کو بانی کی طرف سے فائنل کال دی گئی تھی جس کو سیریس عمران خان صاحب کو میرے خیال سے فیصلہ کرنا. فاروق جاوید مون صاحب تھے بہترین, وہ کنڈی کھلی ہوئی ہے, کھڑے ہو کے انہوں نے فوٹو کھینچی, اس کے بعد السلام علیکم سر 1500 روپے فوٹو کا آپ لے اور میں جا رہا ہوں. میرے خیال سے صحیح اسیس کر لیا گیا تھا فرمائشی گرفتاریوں کے حوالے سے, جس میں بی بی نے اب لیٹس سی کہ کتنوں کے خلاف جو ہے وہ ہم نے ملتان میں بھی دیکھا تھا 3 بندے اور تینوں ایک گاڑی میں ہو, تینوں کو گرفتار کر. آپ کو ریئیکشن میں بتاتا ہوں, صرف آپ کو ایک ریئیکشن میں بتاتا ہوں. شاہ محمود قریشی از ناٹ انہیرنٹلی پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, ایک برانڈ پی ٹی آئی جو ہوتا ہے جی. زین قریشی از ناٹ انہیرنٹلی پی ٹی آئی, مہر بانو قریشی از پی ٹی آئی, برانڈ پی ٹی آئی, جو فائر برانڈ بھی ہے, بولتی بھی تگڑا ہے, ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ذرا درمیان میں رکھ کے بولتے ہیں, زین صاحب تو بہت ہی درمیان میں رہ کے بولتے ہیں. زین قریشی صاحب کی ووٹ والی سٹوری کے بعد سوشل میڈیا پہ مہر بانو قریشی جو ٹویٹ کرتی ہے, ذرا اس کے نیچے کامنٹس پڑھیں, بہت نیگیٹو, آپ ذرا پڑھیں اس کے نیچے کامنٹس پڑھیں. مہر بانو واز ون آف دوز پیپل جس کو میڈیا کمیٹی میں ڈالا تھا بیکاز شی اسپیک سو ویل, شی ٹیکس اے ویری ہارڈ لائن, شی ٹیکس اے ویری پرو پی ٹی آئی لائن. زین قریشی صاحب جو بیچ میں ڈولتے رہتے تھے, ڈپٹی ان کو لیڈر بنایا. ایک ان کی وہ جو اس رات والی وہ جو انہوں نے جمپ ماری تھی, جو کلا بازی کھائی تھی, اس کے بعد سے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. مہر جو کوٹ لکھپت جیل میں جو ہیئرنگ ہوئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی, جس میں زین قریشی صاحب گئے تھے, نو کارکن, نو بڈی کیم نیئر ہم, آئی ایم ٹیلنگ یو دس آن اتھارٹی. صحیح, بہت شکریہ علینا شگری صاحب آپ کا اور عدیل راجہ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.